السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً اپنی آنکھوں سے فاخذتکم الصاعقۃ پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تو اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم اے موسیٰ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تیری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو سزا کے طور پر ان پر بجلی گری اور وہ سب کے سب مار گئے۔ اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کرنے کی وجہ سے ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر پہلے بجلی گری بعد والے ان کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ سب پر بجلی گری اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تم کو من بعد موتکم بعد تمہاری موت کے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ وَظَلَلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمامہ بادلوں کا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المنّ من وسلویٰ اور سلویٰ کلوا کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تم کو وما ظلمونا نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے ہی نفسوں پر یظلمون ظلم کرتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طی کا واقعہ ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہوئے عمالقہ بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو وہ سزا کے طور پر 40 سال میدان طی میں پڑے رہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ جب ان کو صحرائے سینا میں اترنے کے بعد کھانے اور پینے کا مسئلہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلویٰ اتارا۔ من جو ہے یہ ترنجبین ہے یا اوس جو درخت اور پتھر پر گرتی خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی اور شہد کی طرح میٹھی ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ کھمبی جو ہے وہ بھی من کی ایک قسم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، جو بغیر بونے اور سیراب ہونے کے پیدا ہو جاتی اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اس طرح سلویٰ جو ہے یہ بٹیر اور چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے وہ ذبح کرتے اور کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جو هذه القریۃ اس بستی میں فکلوا کھاؤ منہا اس سے، یہاں اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کھاؤ اس سے حیث شئتم جہاں سے بھی تم چاہو راغدن جی بھر کر وادخلوا الباب اور داخل ہو جو دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عجز و انکساری کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جو وقولو اور کہو حطۃ حطہ کا مطلب ہے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نغفر لکم ہم بھی معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہارے گناہوں کو وسنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین تو بدل دیا ان لوگوں نے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر الذی علاوہ اس کے قیلا جو کہی گئی تھی لہم ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے سجدہ شکر کرتے ہوئے عجز و انکساری کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جو، لیکن انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے اپنی سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے
اور ان سے کہا گیا تھا کہ کہو حتتن کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن انہوں نے حتتن کی بجائے کہا حبتن فی شعرتن کہ گندم بالی میں ہے، یعنی عجز و انکساری کرنے کی بجائے انہوں نے تکبر اور انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنزَلْنَا تو ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ظالموں جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ سخت پالا یا غضب الہی یا طاعون جیسی بیماری یا طاعون کا عذاب تھا۔ اس طاعون کے عذاب کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے قوم پر نازل ہوا۔ اگر تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ اگر تمہیں علم ہو کہ کسی علاقے میں طاعون ہے تو اس علاقے کی طرف مت جاؤ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے پانی فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اضرب ماریے بِعَصَاکَ اپنا عصا یعنی لاٹھی الحجرہ پتھر پر فانفجرت تو پھوٹ نکلے منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے قد تحقیق عالمہ جان لیا کلو اناسن ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو کلو کھاؤ واشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تعصوا اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں مفسدن فساد کرتے ہوئے۔ یہ بھی بعض مفسرین کے نزدیک میدان طی کا واقعہ ہے اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا، یعنی جب ان کو پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی وجہ سے اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح قبیلے بھی 12 تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر فادع لنا پس دعا کر ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یخرج کہ وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما وہ چیزیں تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین من بقلیہا اس کی ترکاری سے و کسائیہا اور اس کی ککڑی سے و فومیہا اور اس کے گندم سے و عدسیہا اور اس کے مسور سے و باسلیہا اور اس کے پیاز سے۔ کالا تو کہا موسیٰ نے اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو الذی وہ چیز ہوا ادنا جو کہ کمتر ہے حقیر ہے بالذی اس چیز کے مقابلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہبطوا اتر جاؤ مصرن شہر میں فإن پس بے شک لاکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم نے سوال کیا، یعنی ان کا یہ مطالبہ کفران نعمت اور تکبر کی بنا پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہہ دیا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں محنت مزدوری کرو اور اپنی پسند کی سبزیاں اور دالیں اگاؤ۔ وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر ذلت ذلت والمسکنۃ اور مسکنت وباؤ اور وہ لوٹے بھی غضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہاں وہ انعامات اور احسانات جن کی تفصیل گزری ہے انہوں نے ان سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب اور مسکنت نازل کر دیا۔ ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کانو تھے وہ یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یعنی یہ غضب اور مسکنت اور ذلت ان پر اس وجہ سے ڈال دی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کیا نبیوں کو بغیر الحق کی بغیر حق کے، ذالک یہ بما اس وجہ سے عصوا انہوں نے نافرمانی کی، یعنی یہ ذلت اور غضب الہی ان پر اس وجہ سے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن باتوں کا حکم دیا تھا انہوں نے اس سے انکار کیا۔ وَقَانُوا تھے وہ یعتدون حد سے گزرتے۔
یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تھا ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرتے، یعنی اپنی طرف سے اس کام میں کمی بھی کر لیتے اور اپنی طرف سے اس میں زیادتی بھی کر لیتے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں کا کرنے کا جیسے حکم دیا ہے ہمیں اسی طرح کرنے چاہیے۔ اگر ہم ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوگی اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔